بات سمجھ میں آ گئی۔ حضرت اقدس علامہ ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ نے لکھا، ساتھی اس کو سن لے، کہا کہ ایک مولوی صاحب تہجد کے ٹائم سے اس کی مسجد میں رش ہوتا تھا، تہجد کے ٹائم سے لوگ اس کی مسجد میں فجر کی نماز پڑھ کر کے پھر اس کا درس ہوتا تھا، لوگ دھاڑے مار کر کے روتے۔ میں نے اس مولوی صاحب کو کہا کہ الیک سلیک تو اس سے تھی، میں نے اس کو بٹھایا، میں نے کہا کہ یار اصل بات بتا دو مولانا، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، اصل بات بتاؤ، یہ تیری مقبولیت کی نشانی کیا ہے؟ آدمی گیا بچے لینے کے لیے پیر صاحب کے پاس، ادھر سندھ میں گیا، سمجھے، دیکھا کہ پیر کاڑا ہے اور اس کا جو اصل مجاور ہے اس کے ہاتھ نہیں ہے، ہاتھ اس کے شل ہے، ایک ہاتھ شل ہے، اور اصل جو ان سے ملانے والے ہیں وہ بالکل نابینا ہے۔ جس گھوڑے پر سوار ہوتا ہے وہ گھوڑا بھی کاڑا ہے، سمجھے، گھوڑا بھی کاڑا، پیر صاحب بھی کاڑا، اس کا اصل جو مجاور ہے ہاتھ اس کے اللہ پر ہاتھ اور پاؤں بھی شل، اور دوسرا وہ نابینا۔ وہ کہے موکیوری پٹ کیڑ وڑی ڈیندو، یہ مجھے کون سا بیٹا دے دے گا؟ پانی ہی جی حال تھا اس پر سمجھدار آدمی کہتے پیر کو دیکھو، گھوڑے کو دیکھو، مجاوری کو دیکھو، سارے اندھوا وری موکے پٹ ڈیندو، مجھے بیٹا دے دے گا۔ آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ ہماری حماقت نہیں ہے تو کیا ہے، سمجھے؟ جو صحیح پیر ہوتا ہے، پیر کو دیکھو کہ اللہ نے عبد القادر جیلانی کو اس مقام پہ خدا نے کیسے فائز کیا ہے۔ اگر آپ پیر کے وفادار ہیں تو عبد القادر جیلانی سے پتہ کرو، پیران پیر سے، کہ خدا نے یہ مقام، یہ عزت آپ کو کس طریقہ پر دی۔ وہ آپ کو بتائے گا کہ میں نے خود محمد کے جوتے سیدھے کیے، آپ بھی محمد کے جوتے سیدھا کرو۔ میں خود توحید کا قائل رہا ہوں، یہ اتنا سخت آدمی ہے عبد القادر جیلانی۔ غنیت الطالبین اگر آپ اس کی پڑھ لیں گے یا فتح الرحمانی آپ پڑھیں گے تو آپ حیران ہوں گے۔ اس کی تفسیر آ گئی ہے 5 جلدوں میں، تفسیر الجیلانی کے نام سے پہلی مرتبہ آئی ہے عبد القادر جیلانی کی، بہت بہترین تفسیر ہے۔ لیکن چونکہ حنبلی ہے حضرت اقدس، بڑے آدمی ہیں، حضرت کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ شرک، شرکیات، بدعات کے کتنے خلاف ہیں۔ تو آپ عبد القادر جیلانی کو دیکھو اور پیر نظام الدین کو دیکھو، جس کو بھی دیکھو، ان کی زندگیوں کو دیکھو کہ اللہ نے یہ مقام ان کو دیا محمد کے جوتے سیدھا کرنے سے۔ ظالم تم ان کے طریقہ، ان کے افعال، ان کے کردار کو اپنانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ قبر سے جا کر کے مانگتے ہو اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ پیروں کو نہیں مانتے، جتنا ہم پیروں کو مانتے کوئی بھی نہیں مانتا۔ خدا سے ہم لوگ کشتی نہیں کر سکتے۔ من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولیوں کو نہیں مانے گا میں اللہ اس سے کشتی لڑوں گا، میں اللہ خود اس سے لڑوں گا، سمجھے؟ ہم بزرگوں کو مانتے، ہمارے پاس بزرگ ہے، آپ بزرگوں کو پوچھتے، آپ کے پاس بزرگ بھی نہیں ہے، ہم بزرگوں کو مانتے۔ اللہ پاک نے علماء دیوبند کو یہ قریبی زمانے میں بزرگ دیے، اکابرین دیے۔ حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان صاحب، مولانا سرفراز خان بابا، یہ کہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بڑھ کر کے کون سا بزرگ ہوگا؟ مولانا عبد الکریم بیر شریف رحمۃ اللہ علیہ، امروٹ شریف رحمۃ اللہ علیہ، کون سا بزرگ آپ کو چاہیے؟ بحر العلوم ہے، علوم کے سمندر ہے جی، سمجھے؟ میں نے عرب کو دیکھا بخدا چمن کے اندر میں، کننا نسمع ان هناك نورا فی پاکستان، ہم نے سنا تھا ان هناك نور فی پاکستان، پاکستان میں ایک نور ہے، ما رأينا هذا النور فوالله اول مرة انا رأيت هذا النور فی وجهك الکریم۔ سلیم اللہ تیرے چہرے میں پہلی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں، بخدا میرے سامنے عرب نے کہا اول مرة رأينا هذا النور فی وجهك، آپ کے چہرے میں پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا۔ جی یہ محدثین تھے، اللہ آپ کا بھلا کرے، بڑے لوگ ہیں۔ بزرگوں کو ہم نہیں مانیں گے، خدا سے کشتی کریں گے، ہم لوگ اتنے پہلوان ہیں، اتنے دلیر ہیں، بزرگ کو اس طرح نہیں مانتے کہ جیسے کہ آپ کا طریقہ ہے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ حضرت اقدس علامہ ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ نے لکھا، ساتھی اس کو سن لے، کہا کہ ایک مولوی صاحب تہجد کے ٹائم سے اس کی مسجد میں رش ہوتا تھا، تہجد کے ٹائم سے لوگ اس کی مسجد میں فجر کی نماز پڑھ کر کے پھر اس کا درس ہوتا تھا، لوگ دھاڑے مار کر کے روتے۔ اور جب یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، درسوں کا اس طرح میں نے دیکھا، حالانکہ اس کی باتیں سادی ہوتی تھی، اس میں اردو کے اندر بھی وہ وزن اور اردو کے اندر وہ قوت نہیں تھی جو ایک مضبوط ادیب کی ہونی چاہیے، وہ چیز نہیں تھی۔ میں نے اس مولوی صاحب کو کہا کہ الیک سلیک تو اس سے تھی، میں نے اس کو بٹھایا، میں نے کہا کہ یار اصل بات بتا دو مولانا، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، اصل بات بتاؤ، یہ تیری مقبولیت کی نشانی کیا ہے؟
کہ خلق خدا تیرے لیے مر رہی ہے۔ تو کہنے لگے کہ یہ باتیں بتانے کی نہیں ہے، لیکن آپ کو بتا دیتا ہوں، میں مطالعہ کرتا ہوں قرآن کا، تفسیروں کو دیکھتا ہوں، جتنا بھی مجھ سے بن پاتا ہے، یہ میرا عقیدہ ہے کہ میں قرآن کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ ابن شاہین کی تفسیر 1000 جلدوں میں، اور حضرت اقدس علامہ مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمۃ اللہ نے لکھا کہ 1600 جلدوں میں، لیکن عام لوگ لکھتے ہیں کہ 1000 جلدوں میں، تو چیز ایک ہی ہے، جلدیں وہ 1600 کچھ چھوٹی چھوٹی ہوں گی، اور یہ کہتے ہیں کہ 1000، تو ایک ہی چیز ہے۔ یا جیسے مبسوط سرخسی کو کچھ 32 جلدوں میں کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں 16 جلدوں میں، تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ جلد کے بڑی اور چھوٹی ہونے کا مسئلہ ہے۔ ابن شاہین نے تفسیر لکھی 1600 جلدوں میں یا 1000 جلدوں میں، لکھ کر کے آخر قلم کو پھینکا، آسمان کی طرف دیکھ کر کے رونے لگے، کہنے لگے کہ اللہ میں ہار گیا، قرآن جیت گیا، میں قرآن کا حق ادا نہیں کر سکا۔ 1000 جلدوں میں جو آدمی لکھے، باتوں پہ اگر کوئی آ جائے نا تو پھر مسئلہ ہے۔ لوگ بتاتے ہیں، اپنے استادوں سے سنا کہ مہینہ 2 مہینہ صرف کالا یقولو، صرف کالا اور اس کا صلہ اور کالا کا معنی، مہینہ 2 مہینہ شمس الحق افغانی اسی پر پڑھاتے تھے۔ کتنے لوگ تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، سمجھے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ابن شاہین نے کہا کہ آخر مجھ سے ہوا نہیں، اس لیے بریلوی حضرات نے کہا علامہ سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے تھے، میں نے کہا مان لیا آپ کے والد سے میں استفادہ کرتا ہوں، وہ بڑے آدمی تھے، کہا بھاولپور یونیورسٹی میں شیخ التفسیر تھے، میں نے کہا مان لیا بالکل تھے، لیکن کب تھے؟ خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا اس وقت جب کہ بڑے چلے جاتے تو پھر چھوٹے ان کی جگہوں پر آتے ہیں۔ جب شمس الحق افغانی بھاولپور میں تھا تو تیرے ابا کو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا، اس وقت مرجع الخلائق وہی تھے، شمس الحق افغانی تھے، سمجھے؟ اور جب شمس الحق افغانی چلا گیا تو تیرا ابا بڑا بن گیا، تو جیسے سلیم اللہ کے جانے کے بعد الو کا پٹا مولوی منظور بھی بڑا بن گیا، سمجھتا ہے؟ میں نے اس بندے سے پتہ کیا کہ یہ کیا ہے کہ پوری دنیا آپ کے لیے مر رہی ہے۔ ساتھی اس کو سن لے، کہنے لگے قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں، جو مجھ سے بن پاتا ہے، جتنی محنت کر سکتا ہوں کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر یہ کہ 2 رکعت پڑھتا ہوں اور روتا ہوں، کہتا ہوں کہ اللہ میرے دل کی فریاد کو اپنے بندوں کے دلوں تک پہنچا دے، میرے سینے کی اس بات کو اپنے بندوں کے سینے تک پہنچا دے، شاید اللہ نے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا ہے، اس لیے لوگ مرتے ہیں، سمجھے؟ ساتھی میرے لیے نالائق کے لیے بھی دعا کرے، اپنے لیے بھی کرے۔ السلام علیکم جی دوستوں، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔